پھر تیسری تقوی کی پریکٹس کیا ہے؟ اللہ فتح سوم لی وانا اسی بھی، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس کی وجہ ابھی آپ کو بتائی ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا کہ نہیں رکھا ہوا، کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا، صرف اللہ کو پتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ بہرحال تو اس کے اندر جو سب سے بڑی پریکٹس یہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاص کی دی ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، بغیر کسی کو دکھائے، بغیر کسی کو جتلائے۔ یعنی میں نے اگر روزہ رکھ لیا ہے، یا ہم میں سے سب نے روزہ رکھا ہوا الحمدللہ، ہم کیا باہر جا کے بتانا شروع کر دیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا بھی؟ جی میں نے روزہ رکھا ہے، بتائیں گے کسی کو؟ نہیں بتاتے، وہ سب نے رکھا ہوا ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ اور اگر سب نے نہیں بھی رکھا ہوا، صرف آپ نے رکھا ہوا، پھر بھی کیوں بتا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے، سیدنا عمر فاروق آتے ہیں مسجد کے اندر، آپ دیکھتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے وہ صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، جاؤ بھی یمن والوں کو جا کے دین سکھاؤ، یمن والوں کو جا کے دین سکھاؤ۔ روزہ جو پریکٹس دیتا ہے بالکل خاموشی کی، کہ کوئی بھی عبادت ہو آپ کی، آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ صدقہ دے رہے ہو، آپ زکوٰۃ دے رہے ہو، آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہو، آپ کسی کی کس طرح سے بھی مدد کر رہے ہو، جس طرح روزہ رکھا ہوا نا آپ نے، اور کسی کو پتہ نہیں آپ نے رکھا ہوا کہ نہیں رکھا ہوا، کوئی بھی عبادت کرو تو ایسے کرو کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے عبادت کی ہے یا نہیں کی ہے، نیکی کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پہلے سن لیں۔ سیدنا عمر فاروق مسجد میں تشریف لاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ دو صحابہ کا ذکر ہے، ایک عمر فاروق جو خود بھی فقیہ ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، اور دوسرے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو صحابہ ہیں بیٹھے ہوئے۔ اس میں تھوڑی عقیدے کی بات بتاتا چلو آپ کو۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سرکار کے روزے پہ۔ آج کل تو چلو جالیاں لگی، آگے جا نہیں سکتے، سرکار کی تربت مبارک پہ، قبر مبارک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ عمر فاروق نے کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگایا، یاد رکھیں، خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، اور وہ بھی صحابی، اور سرکار کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ آپ نے کہا ہوگا کیا کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو؟ نہیں، ایسے نہیں کہا۔ اس لیے اس صحابہ سے بہتر تو دین کو کوئی نہیں جانتا نا، صحابہ سے بہتر دین کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ درس دیا ہے کہ بھئی سرکار کے در پہ جانا، وہاں بیٹھ کے رونا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے نبی ہیں بھائی، ہم جو مرضی کریں، کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ اپنے والدین کی قبر پہ نہیں جاتے، کسی کو مسئلہ ہوتا ہے کوئی؟ ماں باپ کی قبر پہ جاتے ہیں، دادا ابو کی قبر پہ جاتے ہیں، اپنے آباء و اجداد جو مرضی کریں، فاتحہ خوانی کریں، روئیں، کوئی روکتا ہے؟ نہیں روکتا، ٹھیک ہے۔ اپنے ماں باپ کے قبر پہ جانے پہ کچھ نہیں ہو رہا، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے روزہ مبارک پہ جا کر یا ان کی قبر انور پہ بیٹھ کے کوئی اس طرح روئے، فریاد کرے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اسی طرح اپنے شیوخ عظام، اپنے اولیاء اکرام کی بارگاہ میں جا کر قبروں پہ بیٹھ کے اگر اس طرح رویا جائے، دعائیں مانگی جائیں، آپ التجا کیجیے، تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ تو آپ روئی جا رہے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ قبروں پہ بیٹھ کر اس طرح کوئی اس میں حرج نہیں ہے، صحابہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، سرکار کی تو مبارک میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں ما یبکی کا یا معاذ، اے معاذ کیوں رو رہے ہو، کس نے رلا دیا تمہیں؟ آپ فرماتے ہیں، حدیث تو بہت طویل ہے، ہم اس کا وہ جز ذکر کریں گے جس کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ آپ فرماتے ہیں یبکینی ما سمیعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ إِنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ۔ آپ فرماتے ہیں مجھے میرے آقا کا ایک فرمان بہت زیادہ رلا رہا ہے، اور وہ فرمان یہ ہے کہ تھوڑی سی ریاکاری بھی، ذرا سی ریاکاری جو ہے یہ شرک ہے۔ اس کو شرک خفی کہتے ہیں، ہم نے یہاں شب برات پہ بھی شاید اس کو ذکر کیا تھا۔ تو روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ریاکاری سے بچنا ہے۔ آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو کسی کو یہ اس طرح وائب دینے کی یا جیسر دینے کی یا ایکسپریشن دینے کی ضرورت نہیں کہ میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اللہ کے لیے پڑھی بھائی، کسی کو کیا کیا؟ زکوٰۃ دی ہے تو کہیں یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے تو زکوٰۃ دے دی،
کیوں بتا رہے ہو یار؟ اللہ کے لیے دیا آپ نے. جب آپ یہ بتاؤ کہ دے دیے تو اگلا پوچھے گا کس کو دیے، پھر کیا کرو گے؟ صدقہ فطر ہے جو واجب ہے، چلیں یہ سنتے جائیں. صدقہ فطر میں 4 طرح کی اجناس ہے، گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے اور انگور ہے. سبحان اللہ، یہ اسلام یہاں بھی تقوی رکھا ہے رب نے، یہ 4 قسم کے اجناس دے کر کہ ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر دے. صدقہ فطر کیا ہے کہ ہر صاحب استطاعت بندہ جو دے سکتا ہے وہ اپنے ہر گھر کے فرد کے ایک فرد کے بدلے میں، چاہے اس کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیٹی ہیں، جو بھی اس کی کفالت میں ہیں، ہر ایک فرد کے بدلے میں، اگر تو اس کے پاس طاقت ہے گندم کی، اگر تو اس کے پاس طاقت ہے گندم کی، تو پھر ایک فرد کے بدلے میں 2.25 کلو گندم جو ہے وہ صدقہ فطر کسی بھی مستحق انسان کو دے گا. ایک گھر کے افراد اگر 4 ہیں تو 2.25 کلو کو 4 سے ضرب دیں تو بن جاتا ہے 10 کلو گندم. اور یہ اس کے لیے گندم کا حکم ہے جو بیچارہ خود بھی بڑا مڈل کلاس آدمی ہے اور مشکل سے اس کا وہ دے سکتا ہے. اور اگر اس کے پاس کسی کے پاس زیادہ طاقت ہے، اس سے اللہ نے اس کو زیادہ مال دیا ہے، تو پھر تقویٰ یہ کہتا ہے گندم سے جان تو اس کی چھوٹ جائے گی. گندم سے بھی اگر وہ صدقہ فطر گندم کے ریٹ کے حساب سے دیتا ہے جان تو چھوٹ جائے گی اس کی. لیکن اگر اس نے واقعی ہی تقوی کو پانا ہے، اگر رمضان کے مقصد کو حاصل کرنا ہے، تو پھر اپنی استطاعت کو دیکھے گا کہ کیا میری حیثیت گندم والی ہے یا میری حیثیت جو ہے وہ گندم سے اوپر آتے ہیں جو جسے ہم ستو کہتے ہیں، وہ شاید مہنگے ہوتے ہیں گندم سے، ٹھیک ہے. تو پھر وہ اس کی قیمت کا اعتبار کرے گا. جس کی حیثیت زیادہ اچھی ہوگی وہ گندم کے ریٹ کے ساتھ جان چھوٹ جائے گی گندم کا ریٹ دینے سے. لیکن اگر اللہ کی رضا کو واقعی پانا ہے اور واقعی تقوی حاصل کرنا ہے تو پھر گندم کا ریٹ نہیں چلے گا، بلکہ اس سے اوپر والا جو آ جائے گا. ٹھیک ہے، ستو ہے شاید اس کو جو کہتے ہیں. اور اگر اللہ نے کسی کو اور زیادہ دیا ہوا ہے، گندم کتنی ہو گئی؟ 2.25 سے 2.25 کلو ایک فرد کے بدلے میں. اسی طرح اگر کسی کو اللہ نے تھوڑا اور زیادہ دیا ہوا ہے تو وہ گندم کے حساب سے صدقہ فطر نہیں دے گا، بلکہ وہ جو کی طرف آ جائے گا. جو بھی 4 کلو ہوں گے، احتیاطاً 4.25 کلو ہوں گے ایک فرد کے بدلے میں. اگر اللہ نے کسی کو اور زیادہ دیا ہوا ہے تو وہ پھر کھجور 4 کلو کھجور کا یا 4.25 کلو کھجور کا اعتبار ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہر انسان کو پتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، گندم والی ہے، جو والی ہے، یا 4 کلو کھجور والی ہے. تو پھر ایک فرد کے بدلے میں وہ 4 کلو کھجور دے گا. اور اگر اللہ نے کسی کو اور بھی زیادہ دیا ہوا ہے تو پھر بات آ جائے گی کشمش کی، جو میوہ ہوتا ہے. یہ چونکہ کھجور سے بھی مہنگا ہوتا ہے تو سب سے مہنگی جنس ہمارے ہاں جو ہے وہ میوہ ہے، اس سے نیچے کھجور ہے، پھر جو ہے، پھر گندم ہے. اب ہر انسان نے حساب لگانا کہ اس کی حیثیت کس کے مطابق ہے. گندم کے مطابق ہے تو 2.25 سے گندم ایک فرد کے بدلے میں، چاہے چھوٹا بچہ بھی ہے اس کی بھی دینی پڑے گی. اور اگر حیثیت زیادہ اچھی ہے پھر جو کی طرف آ جائے گا. اگر حیثیت اس سے زیادہ اچھی ہے تو پھر کھجور جو ہے وہ 4 کلو کا اعتبار ہے، 2.25 سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، احتیاطاً 4.25 کلو ایک فرد کے بدلے میں 4.25 کلو کھجور کا جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کرے گا. اور اگر اللہ نے اس کو اور زیادہ دیا ہوا ہے تو پھر ایک فرد کے بدلے میں جو ہے وہ 4.25 کلو کشمش جو میوہ ہے اس کے بدلے میں جو ہے وہ صدقہ فطر دے گا. یہ صدقہ فطر کا مسئلہ تھا. تو اس میں بھی رب نے کیا ہے اس طرح تقوی رکھا ہوا ہے. آخری بات کر لیں تقوی کی، جو رمضان میں ہمیں تقوی کا تصور دیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن رمضان اور قرآن یہ بندے کی شفاعت کریں گے. رمضان کا مہینہ جو ہے اور قرآن یہ دونوں جو ہیں بندہ مومن کی شفاعت کریں گے. یا اللہ، میں تیرا مہمان مہینہ تھا، میں آیا تھا، اس نے بڑے روزے رکھے، بڑی عبادت کی، قرآن کے اس نے بڑی تلاوت کی، اس لیے یہ شفاعت کریں گے. یہاں سوال یہ ہے کہ رمضان کتنی مدت کے لیے آتا ہے؟ 1 مہینے کی مدت کے لیے، اور اسی میں ہم قرآن پڑھتے ہیں بس. تو 1 مہینے کی مدت میں جب رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں تو رمضان کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں، رمضان کی شفاعت زیادہ افضل ہے
یا رب کی اپنی شفاعت زیادہ افضل ہے؟ ظاہری سی بات ہے، وہ رب ہے، اس کی شفاعت زیادہ افضل ہے۔ رمضان شفاعت کب کرے گا؟ جب انسان خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے کے سارے تقاضے پورے کرے گا، تب رمضان اس کی شفاعت کرے گا۔ قرآن شفاعت کب کرے گا؟ جب انسان خلوص کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرے گا، وہ اس کی شفاعت کرے گا۔ یہ تو سادی سی باتیں ہیں، کیا ہی اچھا ہو، یعنی یہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا۔ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہو کہ بھائی رمضان کی، قرآن کی شفاعت کی نوبت ہی نہ آئے، ہم اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے اتنا خالص کر لیں کہ رب کہے بھائی تم رہنے دو، میں خود اس کی شفاعت کروں گا۔ نماز پڑھے تو صرف رب کے لیے، نفل پڑھے تو صرف رب کی رضا کے لیے، اس میں ذرا سا بھی دکھاوا نہ ہو۔ ذکر کر رہے ہیں تو اتنا نیک عبادت فرض کے علاوہ، فرض تو آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، یاد رکھ لیں۔ فرض روزہ تو آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے، فرض زکوٰۃ تو آپ نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جتنا اخفا ہوگا، جتنا اس کو چھپایا جائے گا رب کے ساتھ، اتنا وہ مقبول ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یہ اندازہ لگانا ہو کہ عبادت آپ کی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، نیکی آپ کی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو اس چیز کو دیکھ لیا کریں کہ اس کو صرف رب جانتا ہے یا کوئی اور بھی جانتا ہے۔ اگر تو آپ کی نیکی کو صرف رب جانتا ہے، کوئی اور شخص نہیں جانتا، تو یاد رکھ لیں وہ نیکی آپ کی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ کیوں؟ آپ نے نیکی کو رب کے لیے مخلص رکھا، خالص رکھا۔ امانت ہوتی ہے نا، میرے پاس کسی کی امانت ہو، میں کسی اور کے ساتھ شیئر کروں گا نہیں بھائی، یہ کسی اور کی امانت ہے۔ عبادت جو ہے ہماری، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ، کچھ بھی ہے، یہ رب کی امانت ہے۔ تو اسے لوگوں کو دکھاتے پھرنا یا لوگوں میں اس کا پرچار کرتے رہنا، یہ تو آپ نے لوگوں کے ساتھ بانٹ دی، تو خلوص کہاں رہا پھر؟ رب کی امانت میں تو آپ نے خیانت کر دی۔ تو نیکی کی سب سے بڑی، سب سے انتہا اس کا درجہ یہ ہے کہ جو بھی نیکی کریں صرف رب کو پتا ہو کہ آپ نے نیکی کی ہے، کسی انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذین اذا لم حضروا لم یفتقدوا واذا حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا یخرجون قلوبهم مصاحب الہدى یخرجون من قبراء مظلمۃ۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ لوگ، یہ وہ لوگ جو ریاکاری سے محفوظ ہوتے ہیں، کبھی دکھاوا نہیں کرتے، کبھی کسی کو کچھ نہیں جتلاتے، عبادت کو صرف رب کے لیے خاص رکھتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ لوگ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو الابرار، ایسے نیک لوگ، الاتقیاء جو متقی بھی ہوتے ہیں، الاخفیاء اور لوگوں سے چھپ کے رہتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا نیکی کی ہوئی ہے۔ لوگوں کی نظر میں انسان عام ہی ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نیکی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کی نشانیاں بتائیں پھر آگے، یہ دیکھیں ریاکاری سے کس طرح میرے آقا نے بچایا۔ اذا غابوا لم یفتقدوا، کہ جب وہ کسی محفل سے غائب ہو جائے نا تو کوئی بھی نہیں پوچھتا یار وہ بندہ نہیں آیا، نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ وہ مشہور ہی نہیں ہوتے، وہ کبھی نیکیوں کو لے کر شہرت حاصل نہیں کرتے۔ وَإِذَا حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُعْرَفُوا، اور اب کبھی کسی محفل میں آ جائے کہ ان کو پہچانتا بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا، اگر نیکی کریں اشتہار لگ جاتے ہیں، جی یہ افتتاح فلاں چودھری صاحب نے کیا ہے، جی یہ افتتاح فلاں ایم ایل اے صاحب نے کیا ہے، یہ افتتاح فلاں ایم پی اے صاحب نے کیا ہے، یہ افتتاح فلاں یونین کونسل کے ممبر نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے یہ ٹرانسفارمر محلے کا پچھلے خراب ہو گیا تھا، 8-10 دن خراب رہا، کوئی ادھر نہیں آیا حال پوچھنے کے لیے، نہ کوئی ادھر ایم پی اے، نہ کوئی ایم این اے، نہ کوئی یونین کونسل، نہ کوئی جیالہ، کوئی کسی نے حال نہیں پوچھا۔ وہ پھر جس طرح کام ہوا، ادھر کچھ اب آپ جانتے ہیں، اللہ اس کا بھلا کرے جس نے لگوا دیا، جس دن ٹرانسفارمر لگنے لگا، جتنے یونین کونسل کے ممبران تھے 4 پہیے لے کے یہاں بیٹھ گئے آگے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ تاکہ شہرت مل سکے۔ اسے کہتے ہیں ریاکاری، اور اسی کو اسلام نے شرک قرار دیا ہے۔ ان یسیر الریاء شرکن، بھئی 8 دن ادھر لوگ بیچارے بغیر بجلی کے بیٹھے رہے، کوئی آیا نہیں،
اور جب لگنے لگا ٹرانسفارمر سارے آ گئے. یہ ہے وہ سب سے بڑی ریاکاری، شرک کی علامت. یہ صرف آپ کو ایک مثال دی ہے جو سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے محلے میں کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی شہرت، میرے آقا فرماتے ہیں اذا حضروا لم يعرفوا، اگر کسی محفل میں آ جائے ان کو جانتا ہی کوئی نہیں. کیوں؟ انہوں نے دین کو رب کے لیے خالص رکھا ہوتا ہے، کبھی نیکی دکھاوے کے لیے نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے ان کو یہ انعام رب یہ دیتا ہے، قلوبہم مصابیح الہدا، ان کے دل ہدایت کا نور ہوتے ہیں، وہ ہدایت کو پا چکے ہوتے ہیں. یخرجون من غبراء مظلمۃ، اور جو تاریکیوں کے اندھیرے ہوتے ہیں، گمراہیاں ہوتی ہیں، وہ اس سے نکل چکے ہوتے ہیں. کب؟ جب انسان ہر چیز کو رب کے لیے خالص کر لیتا ہے. تو رمضان ہمیں 3 درس دیتا ہے. ایک صبر کا، کہ اگر کبھی صبر کرنا پڑ جائے تو بے ایمانی نہ کرو، فراڈ نہ کرو، کرپشن نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، پہلی بات. دوسرا، رمضان ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے؟ کہ جس طرح تم بھوکے ہو لوگوں کی بھوک کا احساس کرو. اور تیسرا، ریاکاری سے بچو، دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اسی میں بھلائی ہے اور تبھی آپ کی بات قبول ہو سکتی ہے. اگر آپ نماز پڑھ لیں اور دکھاوا کرتے رہیں، پرچار کرتے رہیں، ڈھنگا بجاتے رہیں، تو اس کا کوئی فائدہ میرے بھائی نہیں ہے. نماز کو رب کے لیے خالص رکھیں. آپ کی نماز آپ جانے، رب جانے. آپ نے پڑھی ہے، کتنی پڑھی، لمبی پڑھی، چھوٹی پڑھی، کسی کو کیا لگے؟ اور کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنی رکعتیں پڑھ کے آ رہے ہیں، لمبی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. اللہ عمل کی توفیق دے. سارے دوست ایک بار فاتحہ شریف پڑھ کے